منگل گنج کی کہانی میری ڈائری کی زبانی۔ ہم ایک نہیں تھے، ہم 40 تھے۔ ہم ایک شہر سے نہیں تھے، ہم 15 الگ الگ شہروں سے تھے۔ ہم صرف ایک جگہ سے تھے، ہمیں ایک نئے سفر کی تلاش تھی، اور اس طرح منگل گنج ہمارے سفر کی منزل بن گیا۔ اگر آپ کو پتہ چلے بھوتوں کا دیش کر کے کوئی جگہ ہے، کیا آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ یا یوں کہیں، آپ دیکھنا نہیں چاہیں گے؟ سو چلیے چلتے ہیں ہمارے منگل گنج کی یاترا، جسے جیا تو ہم نے ہے، پر کیا آپ پتہ شاید کچھ احساس آپ کو بھی ہو جائے۔ کوئی ہے۔ محض 100 کلومیٹر کی دوری طے کرنی تھی کولکاتہ سے۔ ہم نے اپنے بیک پیکس باندھے اور ہماری ٹولی نکل پڑی بونگاؤں اسٹیشن کی اور۔ ایک چھوٹا سا گاؤں، چاروں طرف ہریالی، بیمبو کے گھنے جنگلوں میں اچھا موتی ندی کے شانت ماحول، اور ان سبوں کے بیچ نیل کنٹھی، جس نے کتنے سال اتہاس کے پنوں کو دیا ہے۔ اس گرمی نے مانو لوگوں کا حال بے حال کیا ہوا تھا۔ بس کچھ باقی تھا تو ایک آس کہ ہم آئے ہیں تو کچھ نئی اچھی یادیں بنا کے جائیں گے۔ پر شاید موسم مہربان تھا ہم پہ، یا یوں کہیں ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ بارش کی بوندیں آئیں اور سب بدل گیا۔ ہمارے ساتھی منڈلی کھیلنا، گانا، ڈانس شروع کر چکے تھے۔ ہمیں جنگل کے راستے ایک ندی کو پار کرنے کا اوسر ملا، شہروں کی بھیڑ سے دور۔ ایسا لگا جیسے مانو پہلی بار پرکرتی کا انوبھو کیا ہو، چڑیوں کا وہ شور جیسے ہمارا سواگت کر رہا ہو، وہ ناؤ میں بیٹھ کے سر سے سر ملانا، وہ جنگل میں ہونے کا احساس، وہ جانوروں کو دیکھنے کی طلب، اور دیکھتے ہی جھوم اٹھنا، سب اپنے آپ میں کچھ الگ سا تھا۔ ہمارے فوٹوگرافر ساتھی بھی کم نہ تھے۔ پرکرتی کے ہر انوکھے درشیہ کو کیمرے میں بخوبی اتارا۔ موسم اچانک سے بدلتے جا رہا تھا، بادلوں کی گڑگڑاہٹ تیز ہو رہی تھی، چاروں طرف اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ ہم نے اپنے قدم جنگل کے باہر لے لیے، اور ناؤ کی گتی تیز ہو گئی۔ ایک الگ سا بھے، ہم گئے تھے تب تک سب سادھارن تھا، بٹ اب شاید یہ کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم بھاگتے، بارش میں بھیگتے کیمپ میں واپس تو آ گئے، بٹ سب کے چہروں پہ ایک سوال تھا، اچانک سے سب بدل کیوں رہا ہے؟ کیا یہ کسی چیز کے ہونے کا آبھاس ہے؟ چائے کی چسکیاں، موڑی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کب شام کے 7 بج گئے پتہ نہ چلا۔ اصلی بھوتوں کا سفر تو اب شروع ہوا تھا۔ لالٹین کی وہ روشنی میں سب کچھ مانو بھیانک لگ رہا تھا۔ ہم پیدل بڑھتے جا رہے تھے، ندی کے جل کے سمیپ پہنچتے ہی آنکھیں جیسی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا تاروں نے آج آسماں چھوڑ زمیں پہ گھر بنا لیا ہو۔ ایسا درشیہ، یہ انوبھو شاید کبھی دیکھنے کو ملتا، ایسا سوچا تھا میں نے۔ وہ جگنوؤں سے چمکتی رات، وہ پرکرتی کا ساتھ منتر مگدھ کر گیا۔ راتری کا پہر بڑھ رہا تھا۔ ہم نے پھر نیل کنٹھی کی طرف رخ کیا۔ کہانیوں میں ذکر تو اکثر سنا تھا، پر اسے روبرو ہونے کا آج وقت ملا۔ وہ رات کا سناٹا، وہ پرانی عمارت، وہ کسی کے اچانک سے آ جانے کا ڈر، وہ عجیب سی آوازیں۔ سچ کہوں تو لگ رہا تھا مانو دیواریں اپنی کہانیاں بیاں کر رہی ہوں۔ وچار کرتے کرتے اب اندھیرا بڑھتا چلا گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ پھر ایک آواز آئی لالٹین کے پیچھے سے، اماوس کی رات یہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، کہتے ہیں بہت پہلے کسی نے پائل کی آواز سنی تھی۔ سنتے ہی ہمارے چہرے رونتے کھڑے ہو گئے، ہمارے چہروں کے بھاؤ گمبھیر ہو گئے۔ پھر ایک اور آواز آئی، گھبرائے نہیں، اماوس میں ابھی سمے ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ ہم نے قدم جلدی جلدی بڑھانا شروع کر دیا، اور مڑ کے پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ ایک الگ احساس جسے شبدوں میں بیاں کرنا مشکل ہے۔ ہم کیمپ واپس آ چکے تھے، بنا سمے برباد کیے۔
ہم نے اپنے منورنجن کو پراتھمکتا دی، اسی بہانے ہم ڈر سے بھی دور رہ پاتے۔ یاروں دوستی گانوں کے ساتھ کارواں بنتا گیا، شاعروں گیتکاروں کا قافلہ جمع اور گاتے بجاتے کھاتے پیتے سمے جیسے نکلتا چلا گیا۔ ہمارے کچھ خرافات ساتھیوں نے بھوتوں کی کہانیوں سے لوگوں کا دل بیٹھا دیا۔ وہ مئی مہینے کی یادگار تاریخ، سچ کہتے ہیں زندگی چھوٹی سی ہے پر سمے پریاپت ہے، انمول ہے ایسے انوبھووں کے لیے۔ سورج کی کرنوں نے سب کی آنکھیں کھول دی۔ ہم ایک بار پھر اچھا موتی ریور کی اور بڑھتے چلے گئے۔ صبح کا شانت ماحول، جل کا وہ شیتل انوبھو، ہواؤں کا وہ احساس دل کو چھو گیا، اور اسی کے ساتھ ہمارا منگل گنج کا سفر بھی ختم ہونے کو آیا۔ محض 24 گھنٹے ہوئے ہوں گے سفر کے، پر یہ بھیڑ بھاڑ والی بزی زندگی کے کئی دنوں سے بہتر ہے، جہاں ہم نے اپنے لیے سمے نکالا، خود کو محسوس کیا پرکرتی کے شانت واتاورن میں، بس اور ایک گروپ پک کے ساتھ یہ سفر کیمرے میں قید ہو گیا۔ جب ریل گاڑی کے چکے تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے تو مجھے احساس ہوا کہ میری ڈائری کے پنے اب ختم ہونے کو آئے۔ میں نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا تو شیالدہ اسٹیشن آنے کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں لکھتے لکھتے اتنا کھو گئی کہ سمے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس طرح میں نے ہمارے منگل گنج کے سفر کو اپنے ڈائری کے پنوں کے نام کر دیے اور ان کی کچھ یادیں دل میں بسا لی۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہماری ان اسٹوری کے پنوں کی اسٹوری۔ ایجپسیوں کی ٹیم کو ہمارے یاروں کی ٹیم سے بہت بہت دھنیہ واد۔ ویسے یہ شبد آپ کے اس نئے پریاس کے لیے کم ہوگا، پر ہم آپ کی پرشنسا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہمیں ایک ایسے نئے انوبھو کا احساس کرایا جس کو ہم شبدوں میں شاید ہی بیاں کر پائیں۔ تھینک یو۔